224 225 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، جس طرح پہلے معاشرے کے کچھ غلط طور طریقے اور یہود و نصارہ کے غلط طریقوں کی تردید کر کے مسائل کا ذکر فرمایا تھا، آج کی آیت کریمہ میں بھی معاشرے کے اندر پائی جانے والی 2-3 خرابیوں کا ذکر فرما کر ان سے منع کر دیا۔ اور وہ کیا ہیں کہ بہت سارے لوگ قسم کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں، بات بات پہ قسم اٹھا لی اور شیطان کے چکر میں آ کر نیکی کے کاموں پر قسم اٹھا لیتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے تفصیل آتی ہے کہ جی بھائی یہ تیرا والد ہے، اس کا لحاظ رکھو، اس سے بات چیت کرو، اس کے گھر جاؤ۔ کہتے میں نے قسم اٹھائی کہ میں باپ سے بات نہیں کروں گا۔ اور بھائی فلاں تیرا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہتے میں نے فلاں موقع پر قسم اٹھا لی تھی، میں نے یہ نہیں کرنا ہے۔ تو قسم کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، معاشرے میں ایسی باتیں۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو، اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں ڈھال مت بناؤ، اور وہ بھی ڈھال تم کبھی تو نیکی کے معاملے میں ڈھال بناتے ہو، کہتے ہیں یہ نیکی کر، کہتے میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ کبھی تم پرہیز اور تقوی والے کاموں میں یہ قسموں کو ڈھال بناتے ہو، کبھی فلاں معاشرے کے اندر خاندان میں صلح کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تم آگے سے قسم کو ڈھال بناتے ہو۔ یہ کام مت کرو، اللہ تمہاری ہر قول کو سنتا ہے اور تمہارے دل کی نیتیں جانتا ہے۔ پھر اسی ضمن میں چلتے ہوئے قسموں کے حوالے سے 3 قسموں کا ذکر کر دیا کہ کون سی قسم پہ اللہ مواخذہ کرے گا، کون سی قسم کا کفارہ ہے، کون سی قسم کا کفارہ نہیں، اس کی تفصیل سنا دی ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر بات تفصیل سے آتی ہے۔ نمبر 1، معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، اللہ نے ان کا ذکر رد کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا، اور مت بناؤ اللہ کو عُرْضَةً ڈھال، لِأَیْمَانِکُم اپنی قسموں کے لیے۔ کس مسئلے میں قسمیں اٹھاتے ہیں؟ ان تبروا، یہ کہ تم نیکی کرو۔ نیکی کرنے میں واللہ کے نام کو ڈھال مت بناؤ خدا کا بندہ۔ وَتَتَّقُوا، اور یہ کہ تم پرہیزگاری کرو، تقوی اختیار کرو۔
وَتُصْلِحُوا، اور یہ کہ تم صلح کراؤ، خیر خواہی کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان میں۔ تو ان چیزوں میں اللہ کے نام کو ڈھال مت بنانا، نیکی کے کرنے میں، تقوی اختیار کرنے میں، لوگوں میں خیر خواہی اور صلح کرانے میں، یہ قسم کو ڈھال نہ بناؤ۔ واللہ سمیع، اور اللہ رب العالمین خوب سننے والا ہے، تم نے کیا قسم اٹھائی کیا نہیں۔ نمبر 2 علیم، وہ تمہارے دل کو بھی جانتا ہے، نیت کیا ہے کیا نہیں۔ نمبر 2 لا یؤاخذ، اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری گرفت نہیں کرے گا، تمہارا داروگیر نہیں ہوگا، اللہ پکڑے گا نہیں، تمہیں اللہ باللغو، لغو بےہودہ، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں بےہودہ قسمیں جو آ گئیں ان پہ اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ وہ کیا ہوتی ہیں بات عرض کرتے ہیں، ولیکن، لیکن یؤاخذ، گرفت کرے گا، پکڑے گا، اللہ تمہیں بما، ان قسموں میں، کسبت، ارادتاً کیا ہو، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، ان پہ مواخذہ ہوگا۔ باقی اللہ معاہدہ لغو میں کیوں نہیں کیا، واللہ غفور، وہ بخشنے والا مہربان ہے، لغو باتوں میں تمہیں معاف کر دیا۔ حلیم، اور دوسری قسموں میں وہ پکڑے گا کیونکہ وہ بردبار ہے، وہ بردباری کے ساتھ کام کرے گا۔ جی، معاشرے میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں قسم کے حوالے سے۔ آپ نے ترجمہ بھی سماعت کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ پہلی بات اس حوالے سے کہ ویسے قسم اٹھانی نہیں چاہیے، بچنا چاہیے اس سے، لیکن کہہ کے اگر بعض موقع پر بندہ سچا ہو اور قسم اٹھانے کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہ ہو، مجبور ہے، پھنس گیا ہے بھی سچا، اور سچا ہونے کے بعد قسم کے بغیر کوئی گنجائش بھی نظر نہیں آتی ہے، مجبور آ گیا، تو پھر قسم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے، پھر قسم اٹھا لے، پھر قسم اٹھائے۔ اور پھر تیسری بات، پھر قسم بھی کس کی، قسم اٹھائے اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفات کی، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، یہ اللہ کی صفات کی قسم اٹھا سکتے ہیں بس۔ تیسری بات، اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقسم لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے نام کے، اللہ کے ذاتی نام اور صفاتی نام کے علاوہ کا اگر وہ قسم اٹھاتا ہے، یہ شرک کرتا ہے، مشرک ہو جائے گا۔ اور وہ اللہ کے علاوہ کی قسم، اللہ کی ذات کی صفات کی قسم جائز، لیکن اللہ کے علاوہ غیر کی قسم، کسی نبی کی قسم، کسی ولی کی قسم، میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو پھر میں آگے مثال دے دوں۔ لوگ کیا قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم، او خدا کا بندہ، رسول کی قسم کہاں سے آئی ہے؟ رسول ہی نے فرمایا، من اقسم لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھائے گا یہ شرک کرتا ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہو جائے گا۔ اب نبی کی قسم اٹھانا یہ بھی ناجائز، ولی کی قسم اٹھانا یہ بھی ناجائز۔ آج کل معاشرے میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، باپ کی قسم، ماں کی قسم، بچوں کی قسم،
معاشرے میں عورتیں لڑتی ہیں، مرد لڑتے ہیں تو کہتے ہیں جی تو اپنے بچوں کی قسم اٹھا، او جی مجھے مجبور کر دیا کر، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ میرا ایک ہی بچہ، اس کے اوپر مجھ سے قسم لیتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم لو، میں تیار ہوں، بچے کے نام کی قسم کیوں؟ یہ بچے سے ڈر کر، یہ بچے کی قسم ہو، ماں کی قسم ہو، باپ کی قسم ہو، ولی کی قسم ہو، کسی نبی کی قسم ہو، یہ شرک ہے، ناجائز ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے یہ قسمیں۔ اگر قسم اٹھانے کی نوبت آئے بھی تو اللہ کی اور اللہ کے ذاتی نام کی یا صفاتی نام کی قسم، یہ جائز ہے، اس کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چلتی رہتی ہیں، کبھی کبھی نوجوان لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے بھی یہ سننے میں آتا ہے، تیری ماں کی قسم تو نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ وہ بھی آگے سے کہتا ہاں جی ماں کی قسم میں نے نہیں کیا۔ تیرے باپ کی قسم، تجھے باپ کی قسم دیتا ہوں سچ بتا، تجھے اولاد کی قسم، بچوں کی قسم، اچھا جی تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں جی، تیرے بیٹی کی قسم، بیٹے کو ذرا ہوتا ہے بچیوں کی قسم اٹھانے میں، پھر بچیوں کی بھی ہے لیکن بیٹا ذرا محبوب ہوتا ہے اس کی قسمیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ شیطان کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور یہ اس وجہ سے آیا جب ہم قرآن و حدیث سے دور ہوئے مسجد سے تو شیطان نے ہمیں اپنے کام پہ لگا دیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہ وہ بات میں نے ذکر کی ہے کہ قسم کبھی کبھی بندہ سچا بھی ہو، میں نے عرض کیا، نمبر 2 پھر قسم کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، مجبور ہو گیا تو پھر اللہ کے ذاتی نام کی یا اللہ کے صفاتی نام کی قسم اٹھا کر اپنی جان نکال سکتا ہے، جائز ہے۔ پھر قسم اٹھانی پڑتی ہے، بہت سارے مواقع میں ایسے ہوتا ہے، لوگ قسم دیتے ہیں، مجبوری ہے جی، اب اس کے بغیر لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، چلو قسم اٹھا کر جان چھڑا لو، بعض موقعوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ غیر کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناجائز ہے۔ من اقسم لابیہ فقد اشرک، اور دوسری جگہ فرمایا من اشرک لابیہ و امیہ فقد برئ بما انزل علی محمد، جو باپ کی قسم اٹھائے گا، ماں کی قسم اٹھائے گا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے والے دین اور شریعت اسلام سے بیزار ہو چکا ہے، ختم، اسلام سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ لیکن معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میں نے عرض کیا یہ قسم تو بڑی دھڑلے کے ساتھ ہوتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم، یہ بڑی دھڑلے کے ساتھ ہم سنتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کی قسم ہے، رسول کی قسم نہیں ہے، اللہ کے رسول ہی نے منع کیا اسے۔ تو یہ قسم میں نے جائز ہونے کی بات کی ہے، اور یہاں پر اگلی بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ دوسری بات پھر یہ میں نے قسم چارہ کار نہ ہو تو جائز ہے، لیکن ناجائز وہ بھی بتا دی۔ تیسری ایک اور صورت ہوتی ہے جو آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے، لوگ قسم کو ڈھال بناتے ہیں، جہالت ہے، کبھی ڈھال بھی ہوتی ہے، کبھی کچھ حقائق اس کے ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی سے لڑ گیا، چھوٹی موٹی بات ہوتی رہتی ہے، ہر گھر میں ہو جاتی ہے، بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، بہنوں سے بھی ہوتی ہے، پڑوس سے بھی ہو جاتی ہے، محلے سے بھی ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہوا پھر شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، کمی کو بیشی ہو جاتی ہے، الجھاؤ ہو گیا ہے بھائی بھائی کا، تو یہ قسم اٹھا لیتا ہے، کبھی اٹھا لیتا ہے کہ یہ کہہ دیتا ہے خدا کی قسم میں فلاں بھائی سے آج کے بعد بات ہی نہیں کرتا ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، بھائی سے قسم اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی باپ سے الجھتے ہوئے کہہ دیتا ہے خدا کی قسم اس باپ سے آج کے بعد بات ہی نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں باپ کے گھر میں آج کے بعد قدم ہی نہیں رکھتا ہوں۔ ایسے ہے معاشرے میں، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، میں ان کے گھر جاؤں گا ہی نہیں۔ بعد میں کہتے ہیں بھائی تیرا باپ بیمار ہے، ذرا اس کے پاس جا، بھائی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، وہاں یہ ہو گیا، جا، کہتے ہیں میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے، بڑا نیک بن کر آیا ہے۔ اب تو
بعض دفعہ قسم اٹھا لی اور اب قسم کو آڑ بناتا ہے، اور قسم کی آڑ میں بین کے ساتھ قطع تعلقی. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ قسم کی آڑ میں بائی سے قطع تعلقی، قسم کی آڑ میں والد سے قطع تعلقی، قسم کی آڑ میں رشتہ داروں سے قطع تعلقی. فلانا رشتہ دار ہے لیکن میں نے قسم اٹھائی تھی فلاں موقع پر، فلہذا میں آج کے بعد اس سے نہ گھر جاؤں گا نہ بات کرتا ہوں. اب قسم کی آڑ میں رشتہ داری کے حقوق توڑ رہا ہے، برادری کے حقوق توڑ رہا ہے، اسلام کے حقوق توڑ رہا ہے انسانوں کے، اور آڑ قسم کو بناتا ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تیری بہن ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا باپ ہے، دیکھو رشتہ داری ہے، ان کی بیماری ہے، وہ غریب ہے، تعاون کر. کہتا میں نے قسم اٹھائی، میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے، میں نے ملنا ہی نہیں ہے، میں نے گھر ہی نہیں جانا ہے. اسلام نے اس بات کو منع کیا کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں نیکی نہ کرنے کے لیے آڑ نہ بناؤ. یہ آڑ بنا دی ہے تم نے. اگر تم نے کسی بات کی ناچاکی کے موقع پر قسم اٹھا بھی لی ہے، اس کا حل ہے، اس قسم کو آڑ بنا کر ڈٹ کر نہ بیٹھ جا. میں نے قسم کھائی ہوئی، میں تو جاؤں گا ہی نہیں. او بھائی، ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے، لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کبھی حل کے لیے پوچھتے ہیں، کبھی رکاوٹ کے لیے کہ میری رکاوٹ ٹھیک ہے. ایک صاحب کا ماموں فوت ہو گیا، ماموں کے جنازے میں وہ نہیں جا رہا ہے. کہتا ہے کیوں جی؟ میں نے قسم اٹھائی تھی اس ماموں کے ساتھ نہ بات کروں گا نہ اس کے گھر میں جاؤں گا، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، اب میں قسم کا مجبور ہوں جی. تو ماموں کا جنازہ چھوڑ رہا ہے. او خدا کا بندہ، مسلمان کا جنازہ نہیں چھوڑا جاتا، تو سگے ماموں کا جنازہ چھوڑ رہا ہے. اب وہ آڑ میں لوگوں نے فون کیا، جی یہ مسئلہ ہے، اس کو بتایا بھائی. کہتا ہے نا جی، او بھائی اس کا حل ہے، جنازہ پڑھ ماموں کا، جا اس کے گھر، شریعت کا حکم ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اور اس قسم کو آڑ نہ بنا. نا جی دیکھو قسم توڑنی تو ٹھیک نہیں ہے نا، میں نے قسم اٹھائی، میری مجبوری ہے. تیری مجبوری تو جانتا ہے یا اسلام زیادہ جانتا، رب زیادہ جانتا ہے؟ یہ ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، معاشرے میں یہ پائی جاتی ہیں. اللہ نے اسی بات کو رد کر کے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں آڑ نہ بناؤ، رکاوٹ نہ بناؤ. ان تبرو، کہ تم کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں اللہ کے نام کو آڑ بناتے ہو. وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری کا کام ہے کہ پرہیز کر، یہ غلطی نہ کر. تو کہتا نہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہو. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان میں صلح کی بات ہوتی. کہتے میں نے تو قسم اٹھائی، میں نے تو بات ہی نہیں کرنی ہے، تو میں تو فلاں سے بات ہی نہیں کرتا. بھائی لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دو. کہتا میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے، میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے، فلہذا نہ میں صلح کراتا ہوں نہ میں بات کرتا ہوں. فرمایا یہ نیکی کے کاموں میں اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، قسم توڑو، نیکی کا کام کرو. اگر تو نے قسم اٹھائی ہوئی تو وہ نیکی توڑ، اور توڑنے کے بعد اس کا کر کفارہ، اور نیکی کو عمل میں لا. وہ کفارے کا ذکر ابھی آگے میں عرض کرتا ہوں. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کی مثال دے دوں گا، آپ کو بات سمجھ آئی، وگرنہ آج کل معاشرے میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، آپ کو سمجھ آئی بھی ہوگی. ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر انسان تھا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے، نبی کا ساتھی ہے، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، دنیا کا ساتھی، قبر کا ساتھی، آخرت کا بھی ساتھی. آج نبی کے ساتھ قبر میں بھی ہے، غار میں بھی، غار سور میں بھی نبی کے ساتھ ہے، مزار میں بھی نبی کے ساتھ ہے. ایک موقع پر ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ پر کافروں نے، منافقوں نے پروپیگنڈے کے تحت تہمت لگائی. تہمت عائشہ پر نہیں تھی، نبی کی عزت پر تھی، نبی کی بیوی پر تھی. نبی پر تہمت آ گئی، نبی کی بیوی پر آ گئی، نبی کی حرم پر تہمت آئی ہے. بعد میں قرآن نے اس کی بڑی وضاحت کی صورت نور میں کہ یہ سب جھوٹ ہے. عائشہ صدیقہ کی زبردست برات ذکر کی ہے،
لیکن کافروں کا جب پروپیگنڈا ہوا، منافقوں کا پروپیگنڈا ہوا، اس پروپیگنڈے کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ آج کل بھی آپ جانتے ہیں میڈیا میں ایک جھوٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں، سچ سمجھ لیتے ہیں، وہ آپ اچھا جانتے ہیں پروپیگنڈے کے ذریعے سے۔ اب پروپیگنڈا اتنے زور کا تھا نا مدینے میں، سادہ قسم کے صحابہ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ ان میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی، بڑے درجے کا صحابی، وہ بھی مان گیا، کہتا ہاں کچھ ہو گیا ہے، عائشہ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور یہ مصطح حضرت ابو بکر صدیق کا بھانجا تھا بدری، اور یہ بول گیا۔ ابو بکر چپ، یار غیب کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ کافر بھی بولتے ہیں، منافق بھی بولتے ہیں، مصطح بھی بول گیا۔ بعد میں سورۃ نور نازل ہوئی، 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں آئی ہیں، زبردست انداز میں۔ ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیتیں سنی، اور عائشہ کی برات، عائشہ کی پاک دامنی، عائشہ کی عظمت، عائشہ کی عزت آئی ہے، تو ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی۔ قسم یہ تھی، یہ بدری صحابی تھا، بھانجا تھا، غریب تھا، اس کا پورے مہینے کا راشن ابو بکر صدیق اس کے گھر میں دے کر آ جایا کرتا تھا، کہ غریب آدمی بھی ہے، پھر رشتہ دار بھی ہے، بھانجا ہے۔ اب قسم اٹھائی تو کہہ دیا کہ خدا کی قسم آج کے بعد مصطح کو میں تعاون نہیں کروں گا، کہ مصطح کو میں اتنا تعاون کرتا رہا، آج پروپیگنڈے کے اندر مصطح بھی بول گیا، اس کو حیا نہیں آیا۔ حالانکہ پروپیگنڈے کا عجیب زور ہوتا ہے۔ اب ادھر سے یہ ہوا، مصطح بیچارہ لا علمی میں مارا گیا، پروپیگنڈے کے زور میں زد میں آ گیا، سادگی میں تھا مخلص، اس نے کہا مجھ سے بھی، بعد میں اس نے بھی کہا مجھ سے غلطی ہوئی، میں بھی بول گیا تھا۔ اللہ نے فوراً ابو بکر کو بھی تنبیہ کی، ابو بکر نیکی کے کام میں قسمیں نہیں اٹھائی جاتی ہیں، یہ مصطح کو تو راشن دیتا تھا، خرچہ دیتا، بہت بڑی نیکی ہے، تیرا رشتہ دار ہے، یہ نیکی کبھی کبھی ملا کرتی ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، او فضیلت والے عظیم انسان، ایسی قسمیں آئندہ نہ اٹھانا۔ ابو بکر نے کہا اچھا، قرآن نے فضیلت والا ابو بکر کو کہا، دنیا مانے نہ مانے ہم کیا کریں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، وہ فضیلت والے عظیم انسان، فضیلت والے ایسی قسمیں نہیں اٹھاتے، ان کے گھر میں کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو وہ اپنی نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے ہیں۔ ابو بکر کہنے لگا بس جی بس، اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے قسم اٹھائی تھی، میں توڑتا ہوں قسم۔ دوسرے دن 2 مہینے کا ڈبل راشن جا کر ابو بکر نے اس کے گھر میں ڈالا، اور اس کو کہا خدا کے لیے مجھے معاف کرنا، اللہ کا بندہ، تیری وجہ سے عرش سے اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا ہے، آج کے بعد میں قسم توڑ دی ہے، میں قسم کا دوں گا کفارہ، تیرا راشن چلے گا۔ نیکی کے کام میں قسم کو آڑ بنا کر نہیں بیٹھا جاتا، میں نے قسم اٹھا لی، میں نے قسم اٹھا لی، میں نے قسم اٹھا لی۔ اب اس کو کہتا ہے تیرا باپ ہے، بات کر کہتا ہے میں نے قسم اٹھائی، تیرا بھائی ہے بھائی، اس کے گھر جا کہتا ہے میں نے قسم اٹھائی، تیری بہن ہے بھائی، تیری اس کا لحاظ رکھ، میں نے قسم اٹھائی، اور تیری قسم تو جانتا ہے قسموں کو، یہ شریعت جانتی ہے، چھوڑ یہ اللہ کی قسم کو آڑ مت بنا نیکی کے کام کرنے میں۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، وَأَن تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہتا ہے میں نے فلاں مسجد میں نہیں جانا ہے، او بھائی کیوں؟ یہ بھی پائی جاتا آج کل، یہ بھی مصیبت ہے۔ اللہ اکبر، جہالت بڑی عجیب ہے۔ دیندار طبقہ، او بھائی تو فلاں مسجد میں نہیں جاتا، کہتا ہے میں نے فلاں مسجد میں یہ بات ہوئی تھی نا، میں نے پھر قسم اٹھا لی کہ خدا کی قسم آج کے بعد اس مسجد میں نہیں آؤں گا۔ وہ مسجد سے قسم اٹھا کر جو خدا کا بندہ آڑ بناتا ہے، مسجد میں آنا نیکی، مسجد میں نماز پڑھنا نیکی، مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر وہاں کسی نمازی سے الجھاؤ ہو گیا، مولوی صاحب سے ہو گیا، قاری صاحب سے ہو گیا، مؤذن سے ہو گیا، تو کیا ہو گیا ہے؟ اس کو آڑ نہ بنا، مسجد جا، اللہ کو سجدہ کر، خدا کا بندہ۔ بہت سارے ایسے بھی کرتے رہتے ہیں، میں مسجد نہیں جاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تھا، میں اس لیے قسم اٹھا لی ہے۔ او بھائی مسجد جا، کہتا میں نے قسم اٹھائی، قسم کیسے توڑوں؟ قسم تو نے اٹھائی تو اس کے طریقہ بھی حل ہے نا شریعت میں۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا یہ قسموں کو آڑ نہ بناؤ نیکی کے کام میں،
آڑ نہیں بنائی جاتی۔ ابو بکر صدیق نے بھی قسم اٹھائی، جب اللہ نے روکا تو ابو بکر نے کہا بالکل جی اللہ میں تیری بات مانتا ہوں، میں قسم کو توڑتا ہوں۔ مصطح کو ڈبل خرچہ دیا اور اپنے بچوں کو بھی بتایا جب تک مصطح زندہ ہو میرے گھر سے پورا راشن اس کے گھر جانا چاہیے اور ڈبل دینا چاہیے آج کے بعد۔ کمال آدمی تھا ابو بکر بھی، اللہ اس کے اوپر کروڑوں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ آڑے نہ بناؤ قسموں کو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی کو ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا واللہ سمیع، اللہ تمہاری ساری قسموں کو جانتا ہے، تم نے کیا کیا قسم اٹھائی، وہ علیم، وہ دلوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں قسم کو آڑ بنا کر تم زیادتیاں کر رہے ہو اور یا قسم ہی کا لحاظ رکھ کے زیادتیاں کر رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ بہت سارے لوگ قسم کو بہانہ بنا کر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، میں نے فلاں سے بات نہیں کرنی ہے، فلاں یہ نہیں کرنے ہیں کیونکہ میں نے قسم اٹھائی ہے، بہانہ لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں، ایسے نہ کرو۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا میں بعض دفعہ قسم اٹھا لیتا ہوں، بعد میں مجھے پتہ چل جاتا ہے جس کام کے نہ کرنے پر میں نے قسم اٹھائی وہ نیکی کا کام ہے۔ نبی کہتے ہیں میں وہ نیکی کا کام کر کے قسم توڑ دیتا ہوں، میں کفارہ دے دیتا ہوں۔ جب نبی نے یہ کام کیا تو ہمارے لیے بھی یہی ہے نا۔ فرمایا نیکی کے کام میں آڑ میں مت بیٹھو، توڑو قسم کو، کفارہ دے دینا۔ وہ کفارہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہ قسم کی ضرورت پیش آ جائے تو میں نے عرض کیا ہے سچا بندہ ہو، اس کے بغیر گزارا نہ ہو، چارہ نہ ہو، قسم اٹھا سکتا ہے اللہ کے نام کی، اس کے علاوہ کسی کی قسم جائز نہیں ہے۔ لیکن قسم سچی بھی ہو تو حد المقدور بچنا چاہیے۔ پھنس جائے تو میں نے کہا جائز ہے، پھنسے تو جائز ہے، بہت سی جگہوں میں آدمی پھنس جاتا ہے، وگرنہ قسم سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام قسموں سے نبی نے فرمایا بچنا چاہیے کہ قسم انسان پر کوئی نہ کوئی وبال اور معیشت میں تنگی لاتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ معیشت میں تنگی ہوتی ہے، اور آج کل تو قسموں کے بغیر ہمارا کاروبار ہی نہیں ہے۔ ایک سودے کے اوپر 10 قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور جو قسمیں تو اٹھاتا ہے یہی تو برکت اٹھا رہی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ جیسا عظیم امام تھا، بڑی زندگی گزاری، کہتا ہے مجھے زندگی میں یاد نہیں میں نے کسی موقع پر بھی قسم اٹھائی ہو۔ حالانکہ بڑے موقع ملتے ہیں آدمی کو، کہتا ہے میں نے قسم نہیں اٹھائی، اور آج کل ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ یہ ضرورت والا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا، ضرورت کے پیش نظر کبھی قسم اٹھانی پڑے گی، لیکن اس کو آڑ نہ بنانا، ویسے قسموں سے بچو۔ آخری بات، قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہیں اسلام میں، یہاں بھی قرآن نے ذکر کیا، سورۃ مائدہ میں بھی ذکر کیا۔ 3 قسم کی قسمیں، ایک قسم لغو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم کہا۔ دوسری ہوتی ہے یمین غموس، تیسری ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ 3 قسمیں ہیں۔ یمین لغو کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے عام بعض لوگوں کی زبان پر قسم کا لفظ چڑھ جاتا ہے، وہ بغیر ارادے کے بات بات میں قسم ہے میں نے یہ کر دیا، قسم ہے میں یہ نہیں کروں گا، قسم ہے تو نے یہ کام کیا، قسم ہے تو نے یہ کام کیا، قسم ہے خدا کا بندہ سیدھی بات کر۔ یہ بغیر ارادے کے قسمیں کیا، قسمیں نہیں کیا، یہ یمین لغو ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کسی کی عادت ہوگی تو میں معاف کر دوں گا، اس میں میری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن تمہاری زندگی کا روزگار تنگ ہو جائے گا، باقی میری پکڑ نہیں ہے اس پر۔ یہ بغیر ارادے کی قسم ہو گئی تھی، ارادہ نہیں تھا، ویسے ہی منہ پہ زبان پہ چڑھ گیا، بس قسمیں 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 قسمیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، بات بات پہ قسم، فضول، ارادہ نہیں ہوتا ہے، عادت بن گئی ہے، بچنا چاہیے اس سے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے سامنے یا اس کے علم میں ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہے، لیکن اس سے پوچھا جاتا ہے تو قسم اٹھا یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، وہ کہتا ہے میں اگر کہتا ہوں ہوا، بندہ پھنستا ہے، یا میں پھنستا ہوں، یا فلانا پھنستا ہے، تو میں نے اپنے رشتہ دار کو، اپنی پارٹی کو، اپنے دوست کو، اپنے آپ کو میں نے بچانا ہے، تو وہ پھر کہتا ہے تو قسم اٹھا لے، ہم مان لیتے ہیں۔ یہ
इरादतन झूठी कसम उठाता है, इसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, اور یہ جھوٹی قسم عدالت میں اٹھائے، مسجد میں اٹھائے، پنچایت میں، جرگے میں بندے کے سامنے اٹھاتا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں جی فلاں بندے نے یہ کام نہیں کیا، میں قسم اٹھاتا ہوں، یا فلاں بندہ بھائی آپ کے پاس آیا تھا، یہ آیا تھا، یہ کہتا ہے نہ خدا کی قسم میرے پاس نہیں آیا تھا، یہ جھوٹی قسم اٹھائی، ارادے کے ساتھ اس نے اٹھائی، حالانکہ اس کو پتہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ یمین غموس ہے۔ غموس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے گناہ میں چھلانگ لگا گیا ہے اور آخرت میں جہنم میں چھلانگ لگائے گا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں مولویوں مفتیوں تم اس کا کفارہ نہیں لگا سکتے ہو، اس کا کفارہ میں رب قیامت کے دن اس کو جہنم میں غوطے دوں گا۔ میرے نام کو یہ جان بوجھ کر جھوٹی جگہوں میں استعمال کرتا ہے، اس کو پتہ ہے جھوٹ ہے، پھر بھی یہ قسمیں اٹھاتا ہے میرے نام کی اور لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اور آج کل معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، قسم اٹھا لیتے ہیں، کہتا ہے قسم اٹھا، اس سودے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور اس کو پتہ دھوکہ ہوتا ہے، پھر بھی قسم اٹھاتا ہے، کہتا ہے خدا کی قسم بڑی اصل چیز ہے، اے نمبر ہے، 1 نمبر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے یہ یمین غموس ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کا کفارہ نہیں ہے، یہ اللہ کہتا ہے میں آخرت میں خود پکڑوں گا۔ تیسری ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ منعقدہ یہ ہوتی ہے کہ بندے نے ماضی کا نہیں ہے، آئندہ کے اعتبار سے یہ کہتا ہے کہ 2 بندوں کے سامنے کہتا ہے، یا اکیلے بھی کہتا ہے اپنے حال میں کہ یہ فلاں کام خدا کی قسم میں کروں گا یا نہیں کروں گا، مستقبل کے لیے یہ کروں گا یا نہیں کروں گا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح ابھی میں نے کہہ دیا تھا کہ میں باپ سے بات نہیں کروں گا، میں بہن سے لڑ گیا ہوں، میں آج کے بعد خدا کی قسم بات نہیں کروں گا، میں بھائی سے لڑ گیا، رشتہ دار سے لڑ گیا ہوں، خدا کی قسم ان کے گھر میں نہیں جاؤں گا، یہ قسم اٹھا لی مستقبل کے اعتبار سے۔ اب اس نے ارادے کے ساتھ قسم اٹھائی ہے مستقبل کے اعتبار سے، شریعت کہتی ہے کہ اس قسم کو تو نے اسلام کے خلاف اٹھائی، نیکی کے خلاف اٹھائی، توڑ اس کو، توڑ، اس کا کفارہ ہے۔ یہ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، قسم توڑ، اس کے خلاف کر۔ اس نے کہا میں بات نہیں کروں گا، بات کر۔ اس نے کہا میں فلاں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو جا بھائی کے گھر میں، قسم ٹوٹ گئی، قسم ٹوٹی، قسم کا دے کفارہ اور اللہ کے ہاں بری ہو جا، اس قسم کا کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ وہ سورۃ مائدہ میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا، نمبر 1 غلام آزاد کر، غلام آج کل ہے ہی نہیں، بات ہی ختم، تحریر رقبۃ، اگر غلام نہیں ہے تو نمبر 2 10 مسکینوں کو درمیانہ ان کے ستر چھپانے کے اتنا کپڑا دے دو، 10 مسکینوں کو، یا 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا درمیانہ کھانا دے دو، نہ اچھا نہ گھٹیا، درمیانہ پیٹ بھر جائے 2 ٹائم کا، 10 مسکینوں کو کھانا دے دیں۔ آج کل کبھی کبھی لوگ کھانے کا پوچھ لیتے ہیں تو پھر اگلی بات فقہا نے جو بتائی ہے استنباط مسائل کے اعتبار سے، وہ کہتے تھے 10 مسکین کا جو کھانا آپ اعتبار کریں گے اس کا نہیں ہے، شریعت کی زبان میں کیا ہے، تو 10 مسکینوں کے 2 ٹائم کا کھانا، آج ابھی چند عرصے میں مہنگائی کا طوفان زیادہ آیا ہے، وگرنہ اس سے پہلے ہم 150 روپے 2 ٹائم کا کھانا 1 مسکین کا چل جاتا، تو 10 مسکینوں کا کھانا پھر کتنے میں چل جائے گا؟ 1500 میں، 1500 ہو جائے گا کفارہ۔ لیکن آج کل 1500 سے بات آگے چلی گئی۔ جی جی جی، میں نے کہا میں 2 ٹائم کا کھانا میں نے 150 میں لگایا ہے پرانے ادوار، اب 150 میں نہیں چلے گا، اب تھوڑا آگے 200 چلا لو تو 2000 روپیہ ہوگا کفارہ، تو کفارہ ہو جائے گا، قسم کا کفارہ ہو گیا۔ باقی جا خدا کا بندہ نیکی کا کام کر جو کہ کیسے میں توڑے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی میں 2000 کہاں سے دوں گا، میں 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کہاں سے کھلاؤں، میں 10 مسکینوں کو کپڑے کیسے پہناؤں، نہیں کر سکتا ہوں، تو چوتھی صورت شریعت نے قرآن نے ذکر کی ہے، 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لو، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، 3 روزے، غریب ہے تو روزے رکھ، بس کفارہ ہو گیا ہے۔
لیکن قسم کو آڑ بنا کر نیکی سے پیچھے نہ رہنا، نیکی کے کام کو کر قسم کو توڑ دے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، بےہودہ قسم کی تمہاری بات زبان پہ بات بات قسمیں 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 قسمیں، اس کا تو کفارہ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن ان قسموں کا مواخذہ ہوگا جو تمہارے دل نے ارادے اور قصب کے ساتھ کیے ہیں، اور ارادے اور قصب میں دو قسمیں ہوتی ہیں، یمین غموس جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، نمبر دو مستقبل کے لیے کہا میں خدا کی قسم یہ کام کروں گا نہیں کروں گا، بعد میں اس قسم کو توڑ اور کفارہ دے، اس کا کفارہ ہے سورۃ مائدہ میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا واللہ غفور حلیم، فرمایا اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ کے ہم کام کے مطابق چلو، کمی بیشی کو معاف کرے گا، وہ بڑے حلم والا ہے۔ اللہ ہمیں دین کے تقاضوں پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، دین کے خلاف ہر اقدام سے تو ہمیں بچنا نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں تو ان کو شفا نصیب فرما، درد مندوں کے دردوں کا علاج فرما، بے چینوں کو چین نصیب فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ جی اللہ رب العالمین سب سے خیر کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ جتنے مرحومین فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، معاشرے کو اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی طور طریقے نصیب فرما، بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے، تباہیوں کے سیلابوں سے یا اللہ تو ہم سب کو محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وسلم۔